السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا پہلا خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ سیام نے جڑاوالا سے شیئر کیا ہے۔ سیام کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ تب کا ہے جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت ہماری فیملی میں ایک شخص تھا جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کے اوپر کسی جن کا سایہ ہے۔ ان سے شاید کوئی ایسی غلطی ہو گئی تھی جس وجہ سے وہ جن ان کے اوپر حاوی ہو گیا تھا، اور وہ بہت سے ایسے الٹے سیدھے کام کرتے تھے جسے دیکھ کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ شاید کوئی جن ہے۔ جب ان کو دوڑا پڑتا تھا یا غصہ آتا تھا تو وہ بڑی بڑی گاڑیاں اور ڈالے اٹھا کر پلٹا دیا کرتے تھے، اور کئی کئی دن تک گھر سے غائب رہتے تھے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کدھر گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور پھر کچھ دنوں بعد خود بخود ہی واپس آ جایا کرتے تھے۔ ان کے گھر والوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے کسی بابا جی کو دکھایا اور ان سے دم وغیرہ کروایا۔ بابا جی نے جب کچھ عملیات وغیرہ کیے، کچھ پڑھ کے دم وغیرہ کیا، اس جن کو حاضر کیا، تو اس جن سے انہوں نے بات چیت کر کے پوچھا کہ آخر تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، اس پر حاوی کیوں ہوئے ہو، کیا وجہ ہے؟ تب اس جن نے بتایا کہ ایک دفعہ میں سانپ کی شکل میں قبرستان کے باہر سے گزر رہا تھا اور یہ لوگ چارپائیاں بچھا کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے جب مجھے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا، لکڑی کا بہت بڑا ڈنڈا تھا، اس نے وہ اٹھایا اور اس نے میری کمر پہ دے مارا۔ کیونکہ اس نے تب مجھے نقصان پہنچایا تھا، اس لیے میں تب سے اس کے ساتھ ہوں اور اس پر حاوی ہو جاتا ہوں۔ تب ان کے گھر والوں کو یاد آیا کہ ہاں، ایک دفعہ وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ پرانے وقتوں کی بات تھی تو وہ ایک قبرستان کا ایک ایسا حصہ تھا جہاں سے قبرستان شروع ہوتا تھا، لیکن وہاں درمیان میں آبادی کے، ان کے گھروں کے اور قبرستان کے درمیان میں کوئی دیوار نہیں تھی تب، تو وہ لوگ اس کھلے حصے کو اکثر صحن کے طور پر استعمال کر لیا کرتے تھے، وہیں پہ چارپائیاں بچھا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پرانے وقتوں کے لوگ تھے، نہ ہی ان کو کسی چیز سے ڈر خوف محسوس ہوتا تھا۔ تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ قبرستان میں جنات کے ساتھ ساتھ ویسے بھی موذی جانور ہوتے ہیں، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، ان کا نکلنا عام سی بات ہے۔ تو اس وقت ان کی فیملی میں جو انکل تھے جن کا نام ندیم تھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ اتنا بڑا سانپ یہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ وہ لوگ وہاں پہ چارپائیاں بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور کیونکہ وہ کوئی ایسی جگہ تو تھی نہیں کہ وہ مخصوص کسی سوسائٹی میں بیٹھے ہوتے یا کسی محلے میں بیٹھے ہوتے یا پھر قبرستان سے بالکل ہٹ کے بیٹھے ہوتے، وہ ایک ایسی جگہ تھی جو بالکل درمیان میں تھی، یعنی کہ ساتھ ہی قبرستان تھا، قبریں نظر آتی تھیں، اور ادھر ان لوگوں کے گھر تھے، اور درمیان میں جو کھلی سی جگہ تھی اس کو وہ استعمال کیا کرتے تھے اٹھنے بیٹھنے کے لیے۔ وہیں پر ان کی چارپائیاں وغیرہ پڑی ہوتی تھیں۔ سوری، مجھے آپ لوگوں کو یہ بتانا بھول گیا کہ وہ جو جن تھا اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں اللہ کے ایک نیک بزرگ کی قبر کی رکھوالی کرتا ہوں، ان کی قبر پہ پہرا دیتا ہوں، اور میں وہیں سے واپس لوٹ رہا تھا ایک سانپ کی شکل میں۔ تو جب ندیم نے یہ دیکھا تو وہ لاٹھی لے کر گئے اس جن کو مارنے کے لیے، اس سانپ کو جو اس وقت ان کو سانپ کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ تو جب انہوں نے لاٹھی اس کو ماری تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد سے ہی وہ جن ان پر حاوی تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا، میں ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس بابا جی نے بہت مشکل سے ان لوگوں کی صلح کروائی، ندیم سے کہا کہ آپ اس جن سے معافی مانگیں۔ اس کے بعد ان دونوں کی جب صلح ہو گئی تو تب اس جن نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے معاف تو کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کبھی اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو پھر گھر والے بتاتے ہیں کہ اس جن نے ان کو بہت فائدہ دینا شروع کر دیا تھا، وہ ان کو بہت سی مال و دولت دیتا تھا، ان کے بہت سے کام چٹکیوں میں کر دیا کرتا تھا۔ ان کے پاس بہت سے لوگ بھی آنے لگ پڑے تھے جو ان سے دعا کرواتے تھے۔ منتصر یہ کہ اس جن نے ان کو بہت فائدہ دیا اور وہ کافی عرصہ ان کے ساتھ بھی رہا۔ جب وہ سو کے اٹھتے تھے تو ان کے تکیے کے نیچے سے پیسے ملتے تھے، اکثر سونے کے سکے ملتے تھے، جو اگر کوئی اور اٹھا لے
یا چرا لے ان کی مرضی کے بغیر تو وہ مٹی کے ڈھیلے بن جاتے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد کی بات ہے کہ ان سے ایک ایسی غلطی ہوئی کہ وہ جن ان سے ناراض ہو کے ان کو چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ بتاتے تھے کہ اس جن نے مجھے ایک کام سے روکا تھا، اس نے کافی دفعہ مجھے ایک کام سے روکا تھا جسے میں نہیں رک سکا، اور اس جن نے مجھے کہا بھی تھا کہ اگر تم یہ کام کرنا نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس وجہ سے وہ مجھے اب چھوڑ کے چلا گیا، اب وہ شاید کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تو وہ پھر بہت رویا کرتے تھے، اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ جب گھر والے پوچھا کرتے تھے کہ ایسا وہ کون سا کام ہے تو تب وہ کچھ بھی نہیں بتایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ پھر وہ اس جن کو یاد کرتے تھے، اس کا اونچا اونچا نام لے کے اس کو بلایا کرتے تھے، بہت رویا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد سے وہ جن دوبارہ کبھی ان کے پاس نہیں آیا۔ سو لسنرز، یہ تھا ایک شارٹ سا واقعہ جو سیام نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ آپ کا سیام۔ دوسرا واقعہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک ریگولر لسنر وقاص احمد نے شیئر کیا ہے۔ انہوں نے تھائی لینڈ میں رہنے والے ایک ٹیچر کی سٹوری شیئر کی ہے جس کا نام جم ہے۔ جم کا کہنا ہے کہ میں ایک ٹیچر تو ہوں ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں چیریٹی ورک والوں کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں۔ بہت سے بڑے بڑے پروجیکٹس کے ساتھ میں شامل رہا ہوں، اور یہ خوفناک واقعہ 2012 کا ہے جس کے بعد سے میں نے چیریٹی ورک کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن مجھے کسی لوکل چیریٹی ورک والوں کا ای میل آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم ایک بہت خستہ حال علاقے میں ہم اسکول کھولنا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں پر جائیں، ایک وزٹ کریں اور صورتحال کا جائزہ لے کے ہمیں ایک رپورٹ بنا کر دے دیں۔ اس کے بعد میں نے ان چیریٹی ورک والوں کے افسران سے میٹنگ کی اور میں اس جگہ کے لیے نکل گیا جہاں پہ مجھے جانا تھا۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد جب میں اس جگہ پہ پہنچا تو شام ہو چکی تھی اور میں کافی تھک چکا تھا، لیکن جب میں وہاں پہ گیا تو مجھے آہستہ آہستہ ایسے محسوس ہونے لگا کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جہاں پہ میں گیا تھا وہاں اس جگہ سے عجیب سی اسمیل آ رہی تھی، اور وہاں کے لوگ بھی عجیب تھے، سے چھپ چھپ کے مجھے دیکھ رہے تھے، بہت عجیب طریقے سے بیہیو کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے تھوڑی حیرت ہوئی، لیکن پھر میں بہت تھکا ہوا تھا اس لیے میں جا کے سو گیا۔ اگلے دن جب میں اٹھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس جگہ کا جائزہ لوں، ذرا انویسٹیگیشن کروں کہ آخر یہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ میں چہل قدمی کرتے ہوئے ایک جگہ پہ گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ جگہ جو تھی وہ سیل تھی، اور وہاں سے بڑی گندی سی اسمیل بھی آ رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس جگہ پہ جا کے دیکھوں، شاید مجھے کوئی سراغ ملے۔ میں جیسے ہی اندر انٹر ہوا تو کچھ فاصلے پہ میں نے دیکھا تو وہاں پہ منظر ہی کچھ اور تھا۔ وہاں پہ انسانی گوشت پڑا تھا، ہڈیاں پڑی تھیں، اور گلا سڑا گوشت پڑا ہوا تھا انسانوں کا، بہت بری کنڈیشن تھی وہاں پہ۔ اسی وجہ سے وہاں پہ اتنی گندی اسمیل پھیلی ہوئی تھی۔ کٹے ہوئے انسانی اعضاء پڑے تھے جن کی بدبو بہت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ یہ لوگ آدم خور ہیں، یہ انسانوں کو کھاتے ہیں۔ تو میں وہاں سے نکلا اور کسی طریقے سے میں بہانے لگاتا ہوا وہاں سے اس جگہ سے میں واپس آ گیا۔ رستے میں جیسے ہی مجھے ایک لوکل پولیس اسٹیشن نظر آیا تو وہاں پہ میں نے جا کے ساری صورتحال کا بتایا۔ انہوں نے فوراً اس جگہ پہ جا کے ریڈ کی اور ان لوگوں کو پکڑا، گرفتار کیا، اور مجھ سے بھی پوچھا کہ آپ کو اس جگہ پہ کس نے بھیجا تھا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ اس طریقے سے مجھے چیریٹی ورک والوں کا ای میل آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کے ساتھ کام کرنا، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو ان لوگوں نے ہی مجھے یہاں پہ بھیجا تھا۔ جب پولیس والے ان کے دفتر پہنچے تو وہ لوگ بھی وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ بعد میں کسی طریقے سے انہوں نے ان کو بھی گرفتار کر لیا اور مجھے کہا کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ بچ گئے، ان کا پورا یونٹ ہے جو اس طرح سے لوگوں کو ٹریپ کر کے اس گاؤں میں لاتا ہے تاکہ یہ آدم خور ان انسانوں کو کھا سکیں۔ اگر تم وہاں سے وقت رہتے نہ نکلتے تو شاید یہ تمہارا بھی قتل کر دیتے اور تمہیں بھی کھا جاتے۔ خیر، یہ میری زندگی کا ایک خوفناک واقعہ تھا، اور کچھ عرصے بعد میں نے تھائی لینڈ کا وہ ایریا بھی چھوڑ دیا جہاں پہ میں رہ رہا تھا۔ سو لسنرز، یہ تھا ایک اور خوفناک چھوٹا سا واقعہ۔ تھینک یو فار شیئرنگ وقاص احمد ریگولرلی میرے ساتھ سٹوریز شیئر کرتے ہیں۔ تھینک یو فار یور سپورٹ اینڈ اپریسیشن۔ سو لسنرز، یہ تھے آج کے 2 خوفناک واقعات۔ آپ کو کیسے لگے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔
آپ لوگ بھی اپنے خوفناک واقعات میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی یا فیس بک آئی ڈی پر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔